من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. پروردگار عالم سے میری دعا ہے معبود ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بالخصوص بانیان مجلس، محتممین، انتظام کرنے والے، حاضرین، قبلہ مولانا صاحب، دیگر تمام مومن مومنات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار آزمائش، امتحان، ابتلا کا زمانہ ہے، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن کو وباؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، دشمنان دین، دشمنان مذہب، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ حاجات کی برابری کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات۔ عزاداران سید الشہداء، اولاً ایام عزا ہیں، وثانیاً ابھی 2 دن قبل شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ظاہر ہے خدا سب کو صحت و سلامتی دے، اگر کسی کے گھر کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہی رسوم تو ہے کہ سویم 10واں، پھر 20واں، پھر 40واں برسی تک ہم اپنے مرحوم کو یاد رکھتے ہیں۔ غیر مناسب نہیں کہ امام کی شہادت کو 2 دن گزرے ہیں اور امام کا تذکرہ کروں، لہٰذا میں نے آج کی اور آنے والے کل کی گفتگو کے لیے جس آئے وافی ہدایت کو سرنامہ کلام کے طور پر
تلاوت کرنے کا میں نے اور سماعت کرنے کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی معروف ایک آیت ہے جس میں پروردگار اپنے خاص نمائندوں اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے مقرر کیے ہوئے رہبروں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد خداوند قدوس ہے وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان بندوں میں سے بعض کو ہم نے امامت، رہبری اور رسول کی جانشینی کے لیے چن لیا ہے، جن کی اولین ذمہ داری ہے کہ یہدون بامرنا، وہ لوگوں کو ہمارے دین، ہمارے مذہب کی طرف، قرآن اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَاهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں بھلائی کے کاموں کو انجام دینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی اور تاکید فرمائی ہے۔ یہ منصب، یہ مقام انہیں اس لیے ملا ہے کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے سچے عبادت گزار بندے تھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اس زمانے کے خاص واقعات کو بھی یاد دلاتا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی ہدایت فرماتا ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق اس طرح سے ہے کہ پروردگار نے اپنے خاص نمائندوں، پیغمبروں، رسولوں کا بیان فرمایا ہے۔ بالخصوص اس آیت سے قبل جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب لوط، موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اسی نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انبیاء خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ہم سے ناراض اسی بات پر ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کو مانو جنہیں ہم نے بنایا، ہم ضد کرتے ہیں کہ ان کو مانیں گے جنہیں خدا نے بنایا۔ اس آیت میں اختصار کے ساتھ اشارتاً میں بات عرض کرنا چاہوں گا، پروردگار یہی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں نا کہ لفظ ائمہ امام کی جمع ہے۔ یہ لفظ عمومی طور پر جب بھی ہم سنتے ہیں 12 اماموں کو ہم ذہن میں رکھ کر سنتے ہیں، لیکن بارگاہ خداوندی کی نگاہ میں، زبان قرآن میں امام، رہبر، قائد اور آگے بڑھ کر کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ مومنین کرام کے سامنے یہ بات پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لفظ امام ہم مثبت پہلو میں لیتے ہیں، قرآن نے ان افراد کے لیے بھی لفظ استعمال کیا چونکہ لغتی طور پر رہبر اور قائد کو کہتے ہیں، آگے بڑھ کر کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لہٰذا وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ بندوں میں سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے جن کو خود بندوں کے لیے قائد، رہنما اور امام قرار دیا ہے، ان کی اولین نشانی ہے کہ وہ بندوں کو یہدون بامرنا، ہمارے امور کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دوسری نشانی وَأَوْحَيْنَاهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جو کچھ بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، ہمارے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ یہی فرق ہے لوگوں کے بنائے ہوئے قائد و رہبر اور خدا کے بنائے ہوئے امام برحق میں۔ پروردگار ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل۔ عزیزان گرامی مرتبت، انبیاء کا تذکرہ، بالخصوص حضرت خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ پروردگار عالم قرآن میں یوں فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے اپنے بندے جناب ابراہیم کو ایک دو نہیں کئی امتحانات کے ذریعے سے آزمایا، ابتلا کیا۔ آج تو تعلیم کا یہ حشر ہے کہ طالب علم نہ کلاس دیکھتا ہے نہ کتاب، انشاءاللہ پاس بھی ہو جائے گا۔ ہماری تعلیم کا یہ حشر ہو چکا ہے۔ ویسے بھی امتحان دیتے ہوئے ناراض نہیں ہونا، ہمارے طالب علم ساتھی ہم بھی اسی مرحلے سے گزرے ہیں،
کوشش یہی ہوتی کہ ایک بغل میں کتاب ہو، دوسرے کے بغل میں گائیڈ ہو، اور صفحے لمبی داڑھی والوں کو قرآن مجید سورہ بقرہ کو باقاعدہ نیچے دبا کر نقل کرتے ہوئے میں نے گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے امتحانی سینٹر میں۔ اب ہمیں نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ دکا پاس کر دیا جائے گا۔ اس امتحان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خلیل خدا کے امتحان کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمہ کی جمع کلمات ہے، اور عربی قواعد کے مطابق جمع کا لفظ 3 سے زیادہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ امتحانات کو بیان کیا جائے اور پھر نتیجہ دیا جائے۔ میں اشارہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ کتنا بڑا سخت امتحان ہے حضرت ابراہیم سے، کہ ابھی اپنے علاقے میں بسائے گھر میں موجود ہیں، مشکل سے بڑھاپے تک اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے جناب اسماعیل عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور جناب بیٹے اسماعیل کو لے کر بے آب ہو گیا سرزمین میں چلے جاؤ۔ کراچی کی مشکلات ہونے کے باوجود کسی جھونپڑی سے بھی بندے کو کہہ دیا جائے تو نئے گھر میں چلے جاؤ، 10 بار سوچے گا جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے۔ ایسا مومن شاید مجھے ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا کہ بنایا ہوا گھر بھی مل جائے تو بغیر چون و چرا کے فوراً چلا جائے، نہ معلوم وہاں کیسے ہمسائے ملیں گے، وہاں پانی کا انتظام کیسا ہوگا، وہاں بجلی گیس کا انتظام کیسا ہوگا، ویسے ہی کہاں یہاں پر انتظام ہے جو وہاں انتظام ہوگا۔ مشکلات کی بنا پر انسان 100 بار سوچتا ہے پھر دوسرے علاقے میں۔ کوئی ہے جو ابراہیم کی طرح سے بغیر چون و چرا کے اپنے اولاد اور زوجہ کو لے کر اس سرزمین میں جہاں نہ پانی کا تصور ہے، نہ آب و گیاہ کا تصور ہے، لق و دق صحرا ہے، کڑکتی دھوپ ہے اور سخت چٹانیں ہیں، کم از کم ابراہیم علیہ السلام ساتھ اپنی فیملی کے بیٹھ جاتے، حکم نہیں لے جا کے چھوڑ دو، چھوڑ کر واپس آتے ہیں۔ اور من حیث باپ، ظاہر ابراہیم خدا کے نبی ہیں مگر مشکل سے ملے ہوئے بیٹے کے باپ بھی تو ہیں۔ ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار تیرا حکم تھا، تیرے گھر کے پاس میں نے بے آب ہو گیا سرزمین میں اپنی اولاد اور زوجہ کو چھوڑا ہے، اب تو جانے اور تمہارے بندے جانے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کتنا سخت امتحان۔ دوسرا، کئی سال بعد، روزانہ آنے کا حکم نہیں ہے، مہینے میں بھی نہیں، کئی سال بعد آئے، جناب اسماعیل اس قابل ہوئے کہ ایک بچے کی طرح سے چلنا پھرنا شروع کیا، اکلوتے بیٹے ہیں، سینے سے لگا کر مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم سو رہے ہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب جو ہمارے پاکستان کے مفسر ہیں، علماء جانتے ہیں، اپنی مشہور کتاب تفسیر انوار النجف میں جناب ابراہیم کی ان آیات کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی ملاقات، اکلوتا بیٹا کبھی سینے پر سلا رہے ہیں، کبھی چہرے پر چہرہ رکھ رہے ہیں، محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، ایسے میں حکم ملتا ہے اپنے بیٹے کو لے جا کر راہ خدا میں ذبح کرو۔ ہم تو جانور بھی اتنے آسانی سے ذبح نہیں کر سکتے۔ کتنا سخت امتحان، اس میں بھی کامیاب قرار پائے۔ تیسرا امتحان، اور میں آپ کی زحمت انشاءاللہ مختصر انداز میں ختم کروں، جب دیکھا گھر والے سب بتوں کو پوج رہے، باپ سے بیٹا کہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہی جواب ہوگا ہم سب کا۔ اچھا میرے گھر میں پیدا ہوئے ہو، میں تجھے پال رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ میرا مذہب کیا ہے۔ جناب تارخ تو الف ریخ حضرت ابراہیم کے سگے والد ہیں، بچپن میں انتقال ہوا ہے، چچا آزر کے گھر پل رہے، اور ظاہر عربوں کا طریقہ ہے جس کے گھر میں جو بچہ پلتا ہے اس کا باپ کہا جاتا ہے۔ تاریخی واقعات بھی ہیں اور سبق آموز بھی، لیکن بات کو طول دینا مقصود نہیں ہے۔ قرآن نے اسی لیے لفظ باپ کے نام سے یاد کیا ہے، ان کا ماحول، ان کا ذہن، ان کی سوچ اسی نہج پر تھی۔ کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ ہاتھ سے بت بنا رہے ہو اور اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو۔ سمجھ گیا کہ اب ہمارے دشمن
یہی ابراہیم ہے، ہمارے خداؤں کا دشمن یہی ابراہیم ہے۔ باپ امتحان لینے کے لیے بیٹے سے، جناب ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ فضول باتیں نہیں کرو، ٹوکری میں خدا تیار ہے، سب چھوٹے بڑے، انہیں کل لے جا کر بیچنا ہے تاکہ خدا کے ذریعے سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ کیا کہنا، سبحان اللہ! ہم خدا کو رازق جانتے ہیں، وہ بت کو کہتے ہیں بیچو اور اپنے لیے رزق مہیا کرو۔ بلکہ عربوں میں جہالت کی یہ حالت تھی، کھجور اور آٹا سے خدا کو تیار کرتے تھے، جیب میں رکھتے تھے، ان کا جیب بھی ماشاءاللہ سے خوب بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب فضا میں، ہوا میں، بیابان میں، سفر میں جاتے، بھوک لگتی، خدا کو نکالا، مروڑ کر کھایا، شکر ہے خدا تو نے بچا لیا ورنہ میں مر جاتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل میں۔ آپ خوش نہیں ہو، میں خدا ملتا نہیں، ورنہ ہم بھی گردن مروڑنے میں کم نہیں ہے کسی سے۔ شکر یہ ہے کہ وہ ملتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے کارنامے کو سنیے۔ اب باپ کا حکم ہے، لے کر جانا ہے، یہ امتحان ہے حضرت ابراہیم کا۔ ایک رسی میں سب کو پرویا، چھوٹے بڑے سب کو، رسی کا سرا پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں گلی میں اور اعلان کر رہے ہیں آؤ اپنے خداؤں کو خریدو۔ ایک شخص نے محلے سے شکایت کی جناب آذر سے، وہ تو ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کر رہا۔ حضرت ابراہیم بچپن سے اتنے ہوشیار، اچھا نبی کے لیے میں لفظ ہوشیار استعمال کروں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، اتنے موحد تھے کہ ایک ایک کام میں توحید سمجھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب باپ کے سامنے شکایت ہوئی تو باپ نے آ کر ڈانٹنا شروع کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہارا خدا ہے، اگر وہ واقعاً تمہارا خدا ہے میں تو اسے گھسیٹ رہا ہوں، بچائے نا اپنے آپ کو۔ بس یہی سے انڈیکیٹ کیا کہ یہ مجبور ہے اور مجبور خدا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ آج مذہبی انسان بھی کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہے، اسے آسانی سے ایمان کی طرف لے کر آنا مشکل ہوتا ہے۔ بت پرست اتنے آسانی سے بت پرستی کو چھوڑ دیتا ممکن تو نہیں تھا۔ جناب ابراہیم سے دشمنی شروع ہوئی۔ سب اس زمانے کے میلے میں جو رسم تھا، جیسے ہم لوگ عید مناتے بازار عکاظ میں چلے جاتے تھے اور لہو و لعب میں مصروف رہ کر شام کو آ کر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اپنے خداؤں کو خوش کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ قرآن ہی کا واقعہ ہے، سارے بت خانے کے بتوں کو توڑ کر بڑے والے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا کر چھوڑ دیا۔ ان کی مجبوری اور ان کی عاجزی کو سمجھانا تھا۔ جب سب شام کو تھک کر واپس آئے، خداؤں کا حشر نشر ہوا ہے، کوئی ادھر گردن موڑ کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر گردن موڑ کے بیٹھا ہے۔ ایک بڑے حضور تشریف فرما کلہاڑی سمیت، انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اس شخص کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی ان کا دشمن ہے، پکڑ کے لے کر آؤ، اس سے پوچھتے ہیں۔ لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو، ان سے پوچھ جس کے پاس ہتھیار ہے۔ بت کو پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں اے ابراہیم تمہارے دماغ کو کیا ہوا ہے، بت بھی کبھی بولتا ہے۔ جناب ابراہیم نے نعرہ بلند کیا یہی تو کہہ رہا ہوں، جب وہ بول نہیں سکتا، وہ اپنے دشمن کو بتا نہیں سکتا، اسے پوجنے والے اس سے بھی پاگل ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب بات ہر درمی پر آئی، انا کی بات، دشمنی کی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی۔ جناب ابراہیم فرما رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، لیکن کہہ رہے ہیں ہم اپنے عقیدے کو تو چھوڑ نہیں سکتے، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ آزمائش ابتدائی گفتگو ہے۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، میں آپ کے اذہان عالیہ کو امامت کے منصب کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ممبر کا ہم پر احسان عظیم ہے، ذکر حسینی کا احسان عظیم ہے کہ ہم بات کو اشارے سے ہی انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ بس جناب ابراہیم کو اب آگ میں پھینکنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیاری کی گئی۔ آسمان سے
آگ کے شعلے باتیں کر رہی ہیں، پرندہ پر نہیں مار رہا، اب کون ہے جو جناب ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے؟ عزیزو، جب کبھی بھی گمراہی کی بات ہوگی، رہنمائی کرنے کے لیے آئے گا تو یقین کر لینا وہ شیطان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سفید داڑھی ماشاءاللہ سے مذہبی انسان کی شکل میں ایک شخص آیا، کہا کہ تم نے ابراہیم کو پھینکنے کا تو انتظام کیا، مگر پھینکنے کا کوئی انتظام ہے؟ آگ تو تیار کی۔ کہا بس یہی تو پریشانی ہے، منجنیق۔ آج اسرائیل والے بیچارے لبنان کے بچوں کے گلیل سے پریشان ہیں۔ یہ شیطان نے بنایا تھا منجنیق، ایک مشین تیار کروا جس کے ذریعے سے باری گولا اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مشین تیار ہوا، حضرت ابراہیم کو پھینکنے کے لیے مشین میں بٹھایا گیا۔ کتنا عرصہ گیا ہوگا، 2 مہینے، 1 ہفتہ، 1 گھنٹہ، کوئی مسئلہ، منٹوں اور سیکنڈوں کا معاملہ ہے۔ اللہ والا بندہ ہو تو خدا پر ایسے بھروسہ کرتا ہے۔ ہوا میں جناب ابراہیم آگ کی طرف موجود ہے، جناب جبرائیل امین آسمان سے انتہائی تیزی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اے ابراہیم، مشکل وقت میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بتاؤ تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ کہا اما الیک فلا، مدد کی ضرورت ہے لیکن تجھ سے نہیں، جو میرا مددگار ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ توکل علی اللہ کی مثال تھی۔ رب کو اتنا پسند آیا کہ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر آگ کو صرف یہ کہہ دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا، پھر وہ یخ بن جاتا، پھر پریشانی ہوتی۔ زمہریر جہنم کی وادیوں میں سے ایک، ہم نے تو صرف آگ کے بارے میں سنا ہے، ایک زمہریر بھی ہے جہاں ٹھنڈک کے ذریعے سے بھی تکلیف دی جائے گی، عذاب دی جائے گی۔ آگ کو نہیں کہا ٹھنڈی ہو، بلکہ سکون والا بن جائے۔ یا نار کونی باردا و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ بجھی نہیں، آگ گلزار بن گئی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم 100% امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جناب ابراہیم کو نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، اولو العزمی صرف 5 انبیاء ہیں، اولو العزم انبیاء 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول ہیں، 313 میں 5 اولو العزم ہیں، اور ان 5 میں بھی سید و سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام و منزلت میں جناب ابراہیم بعد محمد مصطفیٰ مقام رکھتے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ حبیب خدا ہے، یہ خلیل خدا ہے۔ پروردگار نے اولو العزمی کے ساتھ خلت کا مقام بھی عنایت فرمایا۔ نہ نبوت کے موقع پر، نہ رسالت، نہ اولو العزمی، نہ خلت کے مقام پر ابراہیم نے خدا سے مانگا نہیں۔ جب 5واں پارچہ انہوں نے پاس کیا، 100% کامیاب قرار پائے، رب کی طرف سے آواز آئی وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں آخری اور اہم ترین تمغہ تمہیں دے رہے ہیں، ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ جب منصب امامت ملی، حضرت ابراہیم نے فوراً دعا کی، قال ومن ذریتی، پروردگار یہ منصب میری اولاد میں، میری ذریت میں بھی نصیب ہوگی۔ بس یہاں تک لے کر آنا مقصود تھا۔ رب کی طرف سے جواب ملا، اے ابراہیم آپ میرے محترم مکرم بندے، نمائندے صحیح، لیکن تمہاری اولاد میں بھی جو ظالم ہوگا اسے یہ منصب نہیں ملے گا۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، یہی ہمارا مسلمانوں سے جھگڑا ہے کہ جو ظالم ہوگا اسے ہم امام نہیں مان سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ وہ رب کی طرف ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ منصب اسی کو ملتا ہے جو سچا عبادت گزار ہو۔ بس آپ کی توجہات مبذول ہیں، مزید متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں
کسی عام بندے کو میرا اور آپ کا عبادت گزار کہنا اور ہے، اور رب کریم کی طرف سے کسی امام کو زین العابدین کہنا اور مقام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میرے چوتھے امام کو یہ نام، یہ لقب انسانوں نے، لوگوں نے نہیں دیا۔ نبی کریم صادق لسان سے فرماتے ہیں قیامت کا مرحلہ ہوگا، انبیاء، مرسلین، اوصیاء کی صفیں کھڑی ہوں گی، ایک طرف مقرب مخلوق فرشتوں کی صفیں ہوں گی، رب کریم کی طرف سے آواز آئے گی این زین العابدین، این زین العابدین، عبادت گزاروں کے زینت میرے بندے کہا۔ ایک مرتبہ ایک کونے سے، ایک گوشے سے لبیک ربی لبیک ربی کہتے ہوئے میرے فرزند علی ابن الحسین زین العابدین تشریف لائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ کا یہ نام، یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ عام لوگ نام سے واقف بھی نہیں۔ ٹھیک ہے مومنین جانتے ہیں، لیکن سب زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عدو و مبین شیطان پلید بندگان خدا کا اس طرح بھی امتحان لیتا ہے۔ جب آدم اور ابلیس کا معاملہ ہوا تھا، ایک سجدے کے انکار کی بنا پر درگاہ الہی سے راندہ گیا، نکالا گیا اور تمغہ ملا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو اس نے اس وقت وعدہ کیا کہ اے پروردگار، آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، میرا مرتبہ مجھ سے چھینا گیا ہے، میں لعنتی قرار پایا ہوں، تو قیامت تک آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بہکاؤں گا۔ مگر شیطان کا بھی یہ اعتراف ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے سچے اور مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا عمل کارگر نہیں ہوگا۔ لیکن کتنا جری ہے یہ شیطان، یہ ابلیس کتنا جرأت مند ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی امتحان لیے بغیر نہیں رہتا۔ جب امام کو زین العابدین کے نام سے لوگ یاد کرنے لگے، قصہ سب کو یاد ہے، اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اژدہا کی صورت میں آ کر مصلی عبادت پر میرے امام کے پاؤں میں ڈسنا شروع کیا، مصلی عبادت خون سے تر ہوا، امام اپنے رب کریم سے اس طرح محو عبادت ہے کہ مطلق خبر نہ ہوئی۔ تو ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی اور یہ ابلیس دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوا، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اس واقعے کو شاعر نے اپنے تخیل میں کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے، بن کے سجادے کی زینت آئے سجادے حزین، چومتی تھی جن کے قدموں کو عبادت کی جبیں، دوست کا کیا ذکر ہے موذی کو یہ کہنا پڑا، انت زین العابدین و انت زین العابدین۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اپنے مشہور شہرۂ آفاق کتاب نقوش عصمت میں میرے چوتھے امام کی عبادت کا یہ ذکر اور شیطان کے آزمانے کا واقعہ نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس امام کو زین العابدین کہتا ہو گیا، جو بات غلط ہے۔ ابلیس کبھی کسی کو تمغہ دے سکتا ہے، کبھی عبادت گزار کی تعریف کر سکتا ہے۔ ہاں، شیطان نے ڈس کر آزمانے کی کوشش کی، جب امتحان میں جناب ابراہیم کی طرح امام زین العابدین کامیاب قرار پائے، رب کریم کی آواز آئی کہ انت زین العابدین و انت زین العابدین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگلی مجلس کے لیے زحمت نہ ہو، بات کو میں اختتام تک پہنچاؤں، ذرا توجہ فرمائیے۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نہ صرف ہم، نسلاً بعد نسلاً اس مذہب حق سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم نسلاً بعد نسلاً عزادار ہیں، لیکن اللہ والے ہوں گے عمومی معاشرے کی حالت کی بنا پر۔ چوتھے امام کے صدقے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صدیوں سے نماز پڑھنے والوں میں ایسی خضوع و خشوع اور حضور قلبی پیدا ہو گئی کہ اژدہا آ کر ڈسے اور ہمیں مطلق خبر نہ ہو۔
بلکہ چونٹی دیوار پر چڑھے تو ہم اپنی رکعت چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، کہیں میری طرف نہ آ جائے۔ لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ امام علی کی طرف پائے اقدس سے تیر نکالا جائے تو مطلق خبر نہ ہو، مومن ایسا بنو، نہیں، حکم یہ نہیں ہے، وہ ان کا مقام ہے، یہ ہمارا مقام الگ ہے۔ اژدہے کے ڈسنے پر مطلق خبر نہ ہو، مومن کے لیے حکم نہیں ہے۔ تکلیف کے مطابق کبھی انسان کو نماز میں بھی سہولتیں دی گئی ہیں، لیکن اتنا تو مومن کر سکتا ہے کہ امام زین العابدین کا ماننے والا، علی ابن ابی طالب کا ماننے والا، اپنا فریضہ 17 رکعت نماز بغیر قضا کیے ہوئے تسلسل کے ساتھ ادا کر کے اپنے امام کے ماننے والے ہونے کا اظہار تو کر سکتا ہے۔ میں جہاں ذکر کرتا ہوں فوراً سوال ہوتا ہے، قبلہ بات آپ نے بہت اچھی کی، امام کی طرف سے تو ہم حضور قلبی حاصل نہیں کر سکتے کہ پائے اقدس سے تیر نکالا جائے، ہمیں مطلق خبر نہ ہو، اژدہا ہمیں ڈس مارے مجھے خبر نہ ہو، لیکن کیا کوئی آسان طریقہ ہے کہ حضور قلبی حاصل کیا جائے؟ سلام کرے اس زمانے کے مجاہد اکبر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک نورانی کتاب تحریر فرمائی، 40 حدیث، علماء کرام واقف ہیں، 40 حدیثوں کی تفسیر بیان کی ہے۔ وہاں پر انہوں نے 3 جملے، ہر وقت آسان بات سننے کا عادی نہ بنو، کبھی فلسفیانہ اور دین کے مشکل بات کو بھی سننے کے لیے ذہن تیار کیا کرو۔ وضاحت میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں یعنی کل کروں گا، لیکن آج موضوع کے طور پر کیا مومن اپنے نماز کے اندر خضوع و خشوع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ امام خمینی فرماتے ہیں 3 کام انسان کو کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 مراقبہ، آپ نے سنا ہوگا اعتکاف لفظ ہے، اعتکاف، ہم لوگ رمضان کے آخری دنوں میں تھوڑا بہت اعتکاف کرنے کی عادی ہیں، ویسے مومن چاہے تو سال بھر میں کسی وقت بھی کم از کم 3 دن روزے رکھ کر مسجد میں